الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 178 تلاوت ہوگی۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اے لوگو، ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، جو تم میں ناحق مارے جائیں تو تم پر فرض ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لو۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو جس بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے جو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، تو جس بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور مقتول کے وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آیت مقدسہ، اس کو جاننے کے لیے، اس کی تفصیل اور تشریح جاننے کے لیے گھنٹوں وقت درکار ہے، کیونکہ اس میں بہت فقہی مسائل بھی ہیں اور قتل کی اقسام اور ان کی دیت وغیرہ کا بیان۔ تو سامعین محترم، مختصر وقت کی حاضری میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس آیت مقدسہ کا مختصر خلاصہ بیان کر دوں، ترجمہ تشریح۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، جو تم میں ناحق مارے جائیں تو ان کے خون کا بدلہ لو۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ لفظ قرآن میں قتلہ یہ سب کو شامل ہے، یہ قتیل کی جمع ہے، یعنی یہ سب کو شامل ہے، البتہ کچھ افراد اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی خارج ہیں۔ مثلاً اس کی قتل کی اقسام ہیں۔ قتل کی فقہاء نے 5 اقسام بیان کی ہیں۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل شبہ عمد، اور قتل خطا، قتل قیم بالخطا، قتل بالسبب، یہ 5 فقہاء نے قتل کی اقسام بیان کی ہیں۔ یعنی قتل عمد کی صورت میں قصاص بالکل واجب ہے، تو پھر آگے دیت کا بیان وغیرہ ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اب تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم نے عدل و انصاف کا دامن تھامنا ہے۔ زمانہ عرب میں اسلام سے پہلے، زمانہ عرب میں اسلام سے پہلے بہت جہالت تھی، تو بدلہ لینے میں وہ انتہا تک چلے جاتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تو انتہا تک چلے جاتے، انصاف نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، عدل و مساوات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اسلام نے یہ آ کر درس دیا کہ اب تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب تم نے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اسلام یہ تمہیں درس دیتا ہے کہ تم اپنے
ہاتھ سے یہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹنے دو، تمہارے ہاتھ میں عدل و انصاف کا دامن رہے، مساوات کا، اگرچہ قتل بھی ہو جائے تو پھر بھی تمہارے ہاتھ سے یہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوٹے۔ تو عرب معاشرہ جب بدلہ لینے میں انتہا تک چلا جاتا، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ خاندان قتل کر دیتے۔ وہ اگر کسی کا غلام مارا جاتا، غلام قتل ہو جاتا تو وہ سردار کو قتل کرتے، یعنی انتقام کی اگ بھڑکتی تھی۔ تو اسلام نے یہ آ کر عدل و انصاف کا یہ درس دیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تو اب تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ایمان والے ہو، تم عدل و انصاف کے دامن کو تھامو، مساوات کے درس پر عمل کرو، اسلام کے دیے ہوئے درس پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ تو جس بھائی کی طرف سے اگر کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے خون بہا کی ادائیگی ہو، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ میں قاتل اور مقتول کو بھائی قرار دیا ہے۔ اگرچہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، تو پروردگار نے فرمایا تو تم نے پھر بھی انصاف کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا ہے، تمہارا بھائی چارہ ختم نہ ہو جائے۔ کیسی پیاری، سبحان اللہ، کیسی پیاری ہی نصیحت اور کیسے پیارے خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی چارہ ختم نہ ہو۔ تو اللہ اکبر، تو جو قتل ہے یعنی قصاص کا عام معنی اصطلاح شریعت میں قصاص کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو ناحق قتل کر دے تو اس کی جان لینا، یعنی بدلہ لینا۔ تو قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے کئی مقام پر اس قصاص کا بیان کیا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے دو باتوں کا خاص ذکر فرمایا، یعنی ایک قصاص کا اور دوسرا یعنی معافی کا بھی حکم۔ اس آیت مقدسہ میں دو اہم مسئلے بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک تم پر قصاص واجب ہے، اور دوسری بات اگر تم چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو مال پر صلح بھی کر سکتے ہو، دیت پر صلح بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اس آیت مقدسہ کے جو الفاظ ہیں فرمایا تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی اور رحمت ہے، ورنہ جو پچھلی امتیں تھی ان کے لیے معافی کا دروازہ بند تھا۔ یہ حضور کی امت کے لیے معافی کا دروازہ کھلا کہ اگر تم چاہو تو صلح بھی کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو مال پر صلح کر سکتے ہو، اگر چاہو تو تم معاف بھی کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں شخص نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام مدینے کے تاجدار فرمانے لگے، اے جوان، اگر تم چاہو تو قصاص تمہارا حق ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو قصاص تمہارا حق ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو مال پر صلح بھی کر سکتے ہو، دیت بھی لے سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اتنا خوبصورت درس دیا تو وہ شخص رونے لگ گیا، تو عرض کی، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، میں معاف کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاف کرنا تمہارے لیے جنت کا سبب ہے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ خاص حضور کی امت پر انعام ہے، پہلی امتوں پر یہ معافی کا دروازہ بند تھا۔ اگر تم میں یہ جھگڑا ہو جائے، نوبت قتل تک آ جائے، تو تم اگر چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، چاہو تو آپس میں
مال پر صلہ رحمی بھی کر سکتے ہو، یعنی مال پر بھی تم صلح کر سکتے ہو، تو کتنا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، اگر اس آیت مقدسہ کی تفصیل جاننی ہو اور اس کے مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو فقیر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سمجھنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔